ادا کا نہ ہونا نفس وجوب کے نہ ہونے کو مستلزم ہے، یعنی جب تک وجوب ادا نہیں پائی جائے گی اس وقت تک نفس وجوب بھی نہیں ہوگا۔ اس لیے کفارہ بدنی میں کفارے کو خالص ہونے پر مقدم کرنا ان کے نزدیک جائز نہیں۔ ہم کہتے ہیں آپ کا نفس وجوب میں کفارہ مالی میں اور بدنی میں فرق کرنا، یہ فرق باطل ہے، یہ فرق درست نہیں ہے کہ کفارہ مالی میں تو نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے اور کفارہ بدنی میں نہیں ہوتا۔ ہم کہتے ہیں آپ کا یہ فرق بیان کرنا درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ کفارہ مالیہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک کفارہ مالیہ حقوق اللہ میں سے ہوتی ہے اور ایک کفارہ مالیہ حقوق العباد میں سے ہوتی ہے۔ کفارہ مالیہ حقوق اللہ ہے، حقوق العباد نہیں، اس کو سمجھو۔ مال کے ذریعے یہ جو مال ہے، مال اگر حقوق اللہ میں ہو تو مال مقصود بالذات نہیں، یہ مال مقصود ہے لیکن جب حقوق العباد کے ساتھ تعلق ہو اس کا، حقوق العباد میں مال کا دین مال مقصود ہے، حقوق اللہ میں مال مقصود نہیں، مال کا دینا مقصود ہے، مال کا دینا مقصود ہے۔ تو کفارہ مالیہ میں جو کفارہ دیا جاتا ہے اس میں مال فی نفس ہی مقصود نہیں بلکہ یہ مال کا دینا کیا ہے، یہ مقصود ہے، اور یہ دینا فعل ہے۔ کفارہ مالیہ میں فعل یہ ادائے کفارہ کرنا، ادائے زکوٰۃ کرنا، یہ فعل یہ مقصود ہے، یہ عبادت ہے، ادائیگی عبادت ہے، مال عبادت نہیں ہے کیونکہ مال مقصود نہیں ہے۔ مال تو حقوق العباد میں مقصود ہوتا ہے، حقوق اللہ میں مقصود نہیں، بلکہ ادائیگی زکوٰۃ کا ادا کرنا مقصود ہے، مال خود مقصود نہیں ہے۔ اس لیے کہ زکوٰۃ کا ادا کرنا یہ عبادت ہے، یہ نفس پر شاق ہے، مشکل ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے زکوٰۃ کا دینا یہ نفس پر باری ہے، تو یہ دینا عبادت ہے اور دینا فعل ہے۔ نماز پڑھنا وہ فعل ہے، تو عبادت بدنی اور عبادت مالی تو ایک جیسے ہو گئی، اس لیے کہ حقوق العباد میں تو مال مقصود ہی نہیں ہے، عفواً حقوق اللہ میں تو مال مقصود ہی نہیں ہے، وہاں تو فعل مقصود ہوتا ہے، تو بدنی میں بھی فعل ہوتا ہے اور مالی میں بھی فعل ہو گیا، تو بدنی اور مالی دونوں ایک ہو گئے۔ اور ان کے نزدیک جیسے بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں تو مالی بھی بدنی کی طرح ہو گئی، لہٰذا اس میں بھی نفس وجوب ادا سے جدا ان کے نزدیک نہیں ہوگی۔ ہمارے نزدیک تو دونوں میں ہو جاتی ہے، ہمارے نزدیک تو دونوں میں ہو جاتی ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں تو ظہر کی نماز 12 بجے مثال کے طور پر روا ہو جاتی ہے اور ہم پڑھتے 2 بجے ہیں، نفس وجوب 12 بجے ہو گئی اور وجوب ادا 2 بجے، 2:30 بجے، 3 بجے، 4 بجے۔ نماز پڑھنے میں لوگوں کی ادائیگی مختلف ہے، تو بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا اور مالی میں تو ہمارے ہاں ویسے ہی ہوتا ہے، ان کے ہاں بھی ہو جاتا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ لہذا انہوں نے جو یہ فرق بیان کیا ہے کہ بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا اور مالی میں ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں یہ فرق کرنا کیا ہے، یہ فرق درست نہیں ہے، یہ فرق باطل ہے۔ ہم ان کو الزام کے طور پر کہتے ہیں، آپ کہتے ہیں بدنی میں جدا نہیں ہوتا، مالی میں جدا ہو جاتا ہے۔ ہم نے مالی میں بھی جدا نہ ہونا ثابت کیا، اس لیے کہ مال حقوق العباد میں مقصود اور حقوق اللہ میں مقصود، تو وہاں مقصود ادائیگی ہے، وہ فعل ہے۔ ہم کہتے ہیں، آپ کہتے ہو بدنی میں جدا نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کفارہ بدنی میں بھی نفس وجوب ادا سے جدا ہو جاتا ہے۔ ایک آدمی ہے، مسافر ہے رمضان کے مہینے میں، تو نفس وجوب تو موجود ہے نا، فمن شہد منکم الشہر، تو شہود شہر پایا گیا، یہ رمضان کے روزے کا سبب ہے، تو نفس وجوب ہو گیا، لیکن اس پر مسافر پر وجوب ادا نہیں ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، یا مریض ہو اس سے وجوب ادا مؤخر ہو گئی، حالانکہ یہ عبادت بدنی ہے، تو آپ کیسے کہتے ہو کہ بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا؟ اس میں بھی تو ہو جاتا ہے۔ وعلی کل حال ان کا دعویٰ چونکہ یہ تھا کہ نفس عبادت بدنی میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا،
مالی میں جدا ہو جاتا ہے، اس لیے ہم نے ان کے مالی کو جدا ہونے کو جو فرق کیا تھا، ہم نے اس فرق کو کیا قرار دیا؟ باطل قرار دیا اور ثابت کر دیا۔ پتہ نہیں ثابت ہوا نہیں ہوا؟ جی یہ ثابت ہو گیا ہمارے ہاں ہو۔ امام شافعی رحمہ اللہ کے مسائل، انہوں نے دیکھو وصف کو شرط کے ساتھ ملایا اور شرط کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال کیا۔ ہم کہتے ہیں آپ کا مطلقاً، مصنف نے جوابات شروع کیے، ہم کہتے ہیں آپ کا مطلقاً وصف کو شرط کے ساتھ ملانا یہ درست نہیں ہے۔ جو بھی وصف ہو شرط کے ساتھ اس کو آپ نے ملا دیا، اور عدم شرط سے عدم حکم پر استدلال اور پھر عدم وصف سے عدم حکم پر استدلال کرتے ہو، ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ اس لیے کہ اوصاف کے تو 3 درجے ہیں، وصف 3 طرح کا ہوتا ہے۔ جو صفت کا ادنا درجہ ہے یہ وہ صفت ہے جو قید اتفاقی کے طور پر ہو، جیسے کہ پیچھے گزر گیا وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ، یا فی حجورکم، یہ وصف ذکر، صفت ذکر کی گئی ہے کہ ربیبائیں جو تمہاری پرورش میں ہے، تو ربیبہ چاہے پرورش میں ہو یا نہ ہو، اگر ان دخل تم بہن، اگر تم نے ماں کے ساتھ دخول کر لیا اس کی، تو اب یہ ربیبہ حرام ہے تم پر، چاہے تمہارے پرورش میں ہو یا نہ ہو۔ لیکن رب قید تو لگی فی حجورکم، صفت تو آ گئی ہے کہ وہ ربیبہ تمہاری پرورش میں ہو۔ بالاتفاق یہاں اس صفت کا ہونا اور نہ ہونا برابر ہے، اس سے حکم کے پر کوئی فرق، یہ وصف ہو تب بھی اس کے ساتھ یہ حرام ہے، حلال نہیں ہوتی، اور اگر پرورش میں نہ بھی ہو تب بھی وہ اس کے ساتھ نکاح کرنا حرام ہے، وہ حلال نہیں ہوتی۔ معلوم ہوا عدم وصف سے عدم حکم پر استدلال بالاتفاق نہیں ہوتا، اگر پرورش میں نہ بھی ہو تب بھی وہ کیا ہوگی؟ حرام ہوتی ہے۔ یہ ہے وصف کا ادنا درجہ۔ وصف کا اوسط درجہ، درمیانہ درجہ یہ ہے کہ وصف شرط کی مانند ہو۔ وصف کس کی مانند ہو؟ شرط کی طرح ہو، جیسے کہ من فتیاتکم المؤمنات، یہ مومنات جو صفت ہے فتیات کی، یہ شرط کی طرح ہے، یہ اصل میں تھا، یعنی اس طرح تقدیر عبارت بنے گی من فتیاتکم ان کانت مؤمنتن، ان کانت مؤمنتن، تو یہ وصف شرط کی طرح ہے۔ اعلیٰ درجہ وصف کا وہ وصف ہے کہ جو علت کے معنی میں ہو، جو علت کے معنی میں ہو، جیسے کہ الزانیۃ والزانی فاجلدوا، کوڑے مارنے کا حکم ہے اور لگ گیا الزانیۃ والزانی، اس میں فاعل پر حکم لگ گیا، اور آپ پڑھ چکے ہو کہ حکم جب مرتب ہو، حکم جب لگ جائے کسی اسم مشتق پر، تو اس کا وصف ماخذ اشتقاق، اس کا مصدر اس حکم کے لیے علت بنتا ہے۔ تو وصف زنا جلد فجلدو کے لیے علت بن گیا، وصف زنا صفت زنا فجلدو کے لیے علت بن گیا، یہاں وصف علت کے معنی میں۔ السارق والسارقۃ فاقطعوا، قطع ید کا حکم لگ گیا السارق اسم فاعل پر، تو جب کسی اسم فاعل کسی اسم مشتق پر حکم مرتب ہو جائے تو اس کا ماخذ اشتقاق، اس کا معنی مصدری، وہ اس حکم کے لیے علت بنتا ہے۔ تو وصف سارقہ چوری کی صفت، یہ ہاتھ کاٹنے کا سبب علت بن گئی ہے، یہاں وصف علت کے معنی میں ہے۔ احناف کہتے ہیں کہ جو وصف علت کے معنی میں ہے، تو یہ بات مسلمہ ہے، متفق علیہ ہے، یہ بات متفق علیہ ہے کہ جو حکم علت کے ساتھ خاص نہ ہو، اگر کوئی حکم علت کے ساتھ خاص نہ ہو تو وہاں عدم علت سے عدم حکم نہیں ہوتا۔ جو حکم علت کے ساتھ خاص نہ ہو وہاں عدم علت سے عدم حکم پر استدلال، وہاں تو جو حکم علت کے ساتھ خاص ہوگا تو وہاں علت کے نہ ہونے سے حکم نہ ہوگا، بالاتفاق عدم علت سے عدم حکم پر استدلال ٹھیک ہے، کیونکہ یہ حکم علت کے ساتھ خاص ہے۔ لیکن جو حکم علت کے ساتھ خاص نہ ہو وہاں عدم علت سے عدم حکم پر استدلال درست نہیں،
ایسا ہو سکتا ہے علت نہ ہو اور حکم پایا جائے، علت نہ ہو اور حکم پایا جائے۔ تو دیکھو جو وصف علت کے معنی میں ہے وہاں عدم علت سے عدم حکم پر استدلال درست نہیں، تو جو وصف علت سے کم درجے کی ہے، شرط کے معنی میں ہے یا قید اتفاقی کے طور پر ہے، وہاں تو بطریق اولا عدم شرط سے عدم حکم پر استدلال یا عدم صفت سے عدم حکم پر استدلال کرنا درست نہیں۔ اس لیے کہ ربائب میں تو یہ بھی لوگ مانتے ہیں کہ جب علت یہ وصف ہو یا نہ ہو، ربیبہ پھر بھی حرام ہے، ان دخلتم بہن۔ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ لہذا ہمارے نزدیک ہم کہتے ہیں مطلقاً وصف کو شرط کے ساتھ ملانا یہ درست نہیں، بلکہ اوصاف تین طرح کے ہیں۔ جو کم درجے کا وصف ہے اس کے نہ ہونے سے حکم کا نہ ہونا بالاتفاق باطل ہے، اور جو اعلیٰ درجہ ہے جو علت کے معنی میں ہے وہاں پر بھی عدم علت سے عدم حکم پر استدلال کرنا درست نہیں، اس لیے کہ بعض اوقات ایک حکم کی علت ایک نہیں ہوتی، کئی ساری ہوتی ہے، دو ہوتی ہے، تین ہوتی ہے۔ تو اگر ایک علت نہ ہو تو پھر بھی حکم کا پایا جانا ممکن ہے کہ حکم موجود ہو، اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ وہ حکم دوسری علت سے ثابت ہو۔ مثال کے طور پر ایک آدمی نماز میں کھڑا ہے، نماز میں کھڑے کھڑے اس کے ناک سے خون جاری ہو گیا، نکسیر، وضو ٹوٹ گیا یا برقرار ہے؟ وضو کے ٹوٹنے کی علت نکسیر خون کا جاری ہونا، ہوا بھی نکل گئی، وضو ٹوٹ گیا برقرار ہے؟ ٹوٹ گیا۔ یہ ہوا کا نکلنا، حدث کا لاحق ہونا وضو کے لیے نقض کے لیے علت ہے۔ قے بھی ہو گئی، یہ قے ناقض وضو ہے یا نہیں؟ عند الاحناف ناقض وضو ہے۔ دیکھو نقض وضو حکم ایک ہے کہ وضو ٹوٹ گیا، اور علتیں کتنی ہو گئی؟ تین ہو گئی۔ آپ کا وہ شکر ہے ناک میں نکسیر تو جاری نہیں ہوا، خون تو جاری نہیں ہوا، شکر ہے، تو عدم علت سے عدم حکم پر استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ وضو کا ٹوٹنے کے لیے علت اور بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ کے بندے پنکچر بھی تو ہو گئے ہو، اگر خون جاری نہ ہوا تو حدث تو ہو گیا آپ کو، الٹی تو ہو گئی آپ کو، پھر مجھے گھمانے کی کیا ضرورت ہے کہ خون تو جاری نہیں ہوا؟ دیکھو نا، عدم علت سے خون جاری نہیں ہوا تو عدم علت سے عدم حکم پر استدلال درست نہیں ہے، اس لیے کہ اس نقض وضو کے لیے علت ایک نہیں اور بھی ہو سکتی ہے، یہاں جیسے پائی گئی ہے۔ معلوم ہوا کہ جب وصف اعلیٰ درجے کا ہے جو علت کے معنی میں ہے اور وہ حکم علت کے ساتھ خاص نہ ہو، یہ شرط ہے، تو پھر اس صورت میں عدم حکم سے عدم علت سے عدم حکم پر استدلال درست نہیں، یعنی ایسا ہو سکتا ہے علت نہ ہو اور حکم پایا جائے، علت نہ ہو اور حکم پایا جائے۔ لہذا جب ایسی علت کا کوئی حکم کے نفی میں کوئی اثر نہیں ہے، تو جو ادنا درجے کا وصف ہے، اوسط درجے کا وصف ہے، اس میں بھی کیا شرط کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال درست نہیں ہوگا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی؟ تو اوسط میں ادنا وصف کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے کو وہ بھی مانتے ہیں، اور یہاں علت کے نہ ہونے سے حکم کی علتیں کئی سارے ہو سکتی ہے، علت کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونا یہ بھی لازم نہیں آتا، یہ استدلال بھی باطل ہے۔ رہا درمیانی والی جو وصف شرط کے معنی میں ہو، ہم کہتے ہیں وہاں پر بھی شرط کے نہ ہونے سے حکم کے نہ ہونے پر استدلال درست نہیں، اور آپ نے وصف کو شرط کے معنی میں ملا دیا، لہذا عدم وصف سے عدم حکم پر بھی استدلال درست نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ جو شرط ہوتا ہے احناف کے نزدیک، یہ جو شرط ہوتا ہے یہ حکم سے روکنے میں عامل نہیں بلکہ سبب سے روکنے میں عامل ہے۔ یہ کس سے روکنے میں عامل ہے؟ شرط سبب کو روکتا ہے، کس سے روکتا ہے؟ محل سے روکتا ہے۔ انت طالق، بیوی کو کہا تو یہ سبب ہے، یہ حکم ہے، اور محل بیوی ہے، ملک نکاح، تو طلاق ہو گئی اگر فوراً کہہ دیا ان دخلت الدار۔ اس شرط نے انت طالقن کو اس محل کے ساتھ متصل ہونے سے منع کر دیا، آڑ آ گئی، پردہ آ گیا درمیان میں، یہ ڈال بن گیا درمیان میں، شرط ڈال بن گئی،
انت طالقن جو سبب تھا اس کو محل یعنی عورت کے ساتھ متصل ہونے سے روک دیا شرط نے. جو ہی شرط درمیان سے ہٹے گی سبب اپنے محل کے ساتھ متصل ہو جائے گی، ہو جائے گی، جو بھی ہو. اگر ہو جائے گی ہے تو ہو جائے گی سمجھو، اگرچہ ہم ہو جائے گا بولے، اور اگر ہو جائے گا ہے تو ہو جائے گا سمجھو، اگرچہ ہم ہو جائے گی بولے. خود ٹھیک کرتے رہو. شرط درمیان میں حائل ہے، جو ہی شرط درمیان سے نکلے گی تو وہ سبب محل کے ساتھ متصل ہو جائے گی تو طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق واقع کیوں نہیں ہوئی؟ اس لیے کہ اس شرط نے سبب کو روکا محل کے ساتھ اتصال سے، لہذا جب محل نہیں، اس لیے کہ یہ شرط یہ روکنے والا ہے، معنی ہے سبب کو محل کے ساتھ متصل ہونے سے، لہذا جو ہی شرط پائی جائے گی یا شرط کو ہٹا دو درمیان سے تو سبب محل کے ساتھ مل جائے گا، طلاق واقع ہو جائے گی. طلاق واقع شرط حکم کے روکنے میں عامل نہیں، سبب کے روکنے میں عامل ہے. اس لیے سبب جب نہیں پایا گیا تو گویا کہ اس کو اپنی بیوی کو انت طالقن کہا ہی نہیں ہے. جو ہی شرط پائی جائے گی اس وقت اس نے انت طالقن بولا، سبب پایا گیا اور محل بھی موجود ہے، اس لیے طلاق واقع ہو جائے گی. مصنف بطور الزام کے شوافی حضرات کو کہہ رہے ہیں، بطور الزام کے. دیکھو آپ لوگ کہتے ہو کہ شرط جو ہے یہ سبب کے روکنے میں عامل نہیں، حکم کے روکنے میں عامل ہے. مصنف رحمہ اللہ بطور الزام کے ان کو کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی آدمی قسم کھائے واللہ لا اطلق امراتی، یا واللہ لا اطلق امراتی، فلاں آدمی نے قسم کھائی کہ وہ اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا، پھر کہا بیوی کو انت طالق ان دخلت الدار. شرط نے کس کو روکا؟ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب میں حکم کو روکا. سبب پایا گیا، ان کے نزدیک سبب پایا گیا، اس لیے کہ شوہر کے منہ سے صادر تو ہو گیا تو سبب حسن تو موجود ہے، تو طلاق پائی گئی ہے. انت طالق موجود ہے، اس نے تو قسم کہی تھی کہ میں بیوی کو طلاق نہیں دوں گا، اور ان کے مذہب کے مطابق طلاق پائی گئی ہے تو حانس ہونا چاہیے تھا نا. حالانکہ ان کے نزدیک بھی حانس نہیں ہوتا. معلوم ہوا شرط نے حکم کو نہیں روکا، شرط نے کس کو روکا ہے؟ سبب کو روکا ہے. گویا کہ انت طالقن پایا نہیں گیا، اس لیے تو حانس نہیں ہوا، ورنہ اس نے تو قسم کہی تھی کہ بیوی کو طلاق نہیں دے گا. یعنی ان طلقت فامرأتی طالقن، اگر میں نے طلاق دے دی میری بیوی کو طلاق ہے. وہ سمجھ میں آئے؟ یہ بات سمجھے؟ لہذا جب کوئی قسم کھا لے کہ بیوی کو طلاق نہیں دے گا اور پھر اس کی طلاق کو معلق کر دے شرط پر تو وہ حانس نہیں ہوتا. معلوم ہو طلاق نہیں پایا گیا، معلوم ہوا شرط نے حکم کو نہیں بلکہ کس کو روکا ہے؟ سبب کو عامل بننے سے روک دیا. ٹائم تو اوپر ہو گیا، دیکھو کتاب میں. وجوز التکفیر بالمال، اور امام شافعی رحمہ اللہ نے کفارہ بالمال کو جائز قرار دیا قبل الحنس، حانس ہونے سے پہلے. کیوں؟ لأن الوجوب حاصل، اس لیے کہ نفس وجوب تو حاصل ہو چکا ہے، بالسبب، سبب کی وجہ سے، اعلیٰ اصل ہی، امام شافعی رحمہ اللہ کے اصل پر. اور امام شافعی رحمہ اللہ کا اصل کیا تھا؟ کہ شرط نے وجوب ادا کو روکا ہے، ٹھیک ہے، سبب موجود ہے. اور اس کا اصل یہ ہے کہ ان کے نزدیک کہ کفارہ کا سبب یمین ہے. ووجوب الاداء متراخ عنہ بالشرط، اور وجوب ادا شرط کی وجہ سے مؤخر ہے. آگے فرق بیان کر رہے ہیں مالی میں اور بدنی میں. والمالی یحتمل الفصل بین وجوبہ و وجوب ادائہ، اور کفارہ مالیہ یہ نفسی وجوب اور وجوب ادا کے درمیان جدائی کا، فرق کا احتمال رکھتا ہے. اما البدنی، رہا کفارہ بدنی،
فلا يحتمل الفصل، وہ فرق کا یعنی جدا ہونے کا احتمال نہیں رکھتا، یعنی اس میں نفس وجوب ادا سے جدا نہیں ہوتا۔ فلما تأخر الاداء لم يبق الوجوب، کفارہ بدنی میں جب ادا مؤخر ہو گئی شرط کی وجہ سے تو وجوب بھی باقی نہ رہا، یعنی نفس وجوب بھی باقی نہ رہا، اس لیے مقدم کرنا درست نہیں۔ وَإِنَّا نَقُولُ، اور ہم جواب میں کہتے ہیں شواف حضرات کے، بِأَنَّ أَقْصَى دَرَجَاتِ الْوَصْفِ، صفت کے جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے، اذا کان مؤثرا، جب وہ مؤثر ہو، ان یکون علتاً، کہ وہ علت بن جائے حکم کے لیے، کما فی قولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان الزانی والسارق اس میں ہے، ولا اثر للعلت فی النفی بلا خلاف، اور علت کا نفی میں کوئی اثر نہیں، حکم کے منفی ہونے میں کوئی اثر نہیں بغیر کسی اختلاف کے، ولو کان شرطاً، اور اگر وہ وصف شرط بھی ہو، یہ درمیانے والے وصف کا جواب دے رہے ہیں، ولو کان شرطاً، اگر وہ وصف شرط بھی ہو، فالشرط داخل علی السبب دون الحکم، تو شرط تو سبب کو پر داخل ہوتا ہے نہ کہ حکم پر، فمنعه من اتصالہ بمحلہ، تو اس شرط نے اس سبب کو منع کر دیا، روک دیا اپنے محل کے ساتھ متصل ہونے سے، وبدون الاتصال بالمحل، اور محل کے ساتھ متصل ہونے کے بغیر، لا ينعقد سببا، وہ سبب بطور سبب منعقد نہ ہوگا، ولہذا اسی وجہ سے، یہی وجہ ہے، لو حلف لا يطلق، اگر کوئی قسم کہے کہ طلاق نہیں دے گا، فعلق الطلاق بالشرط، پھر اس نے اس کی طلاق کو شرط پر معلق کر دیا، لا يحنس ما لم يوجد الشرط، تو وہ حانس نہ ہوگا جب تک کہ شرط نہیں پائی جائے گی۔ غور کر لو اس پر بھائی۔